آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھار، برچھیوں کی انی اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کے مقدس نعش شارع عام پر لٹکا دی گئی تھی۔ کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی شقاوتوں کی پیاس نہیں بجھ سکی۔ ہائے رے نیرنگی عالم، زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا تھا، آج اسی کے نور نظر کا خون ارزاں ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی، اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان کے ساتھ دغا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ شقاوتوں کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جور و ستم کی وادی میں بدبختیوں کا گھٹا اندھیرا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں غلطاں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ رستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر بھجوا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ زاد راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی، فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی، اور بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کے عالم میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعہ سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی عزت پر ہیں۔ قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑے بچے نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل میں آر پار ہو جانے والا جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی، اور قاضی شریح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلوگیر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے غنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے
ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہائے تم پردیس میں یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں، ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت اور خوف سے کانپنے لگے۔ ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہائے رے تقدیر کا تماشا! ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ماں کی ممتا نے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا۔ ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں، نہ ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائیں تو منہ چھپا لیں۔ کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں؟ کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے؟ آہ! غنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی، آج اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ پردیس میں ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت ہی کیا کم خبر تھی۔ پردیس میں ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت ہی کی خبر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی جان کے لالے بھی پڑ گئے تھے۔ قضا تیغ برہنہ لیے سر پر کھڑی تھی، آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ قاضی شریح نے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑیں کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بنو ہاشم کے نونہالو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو۔ نازک ابگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصۂ محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، اسی لیے میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے۔ اسی وقت رات کے سناٹے میں تم دونوں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ۔ اسی وقت رات کے سناٹے میں تم دونوں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نذر پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شریح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شریح کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہیں کوفے کی شہر پناہ کے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی، انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا۔ اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر، تھوڑی دور چل کر رستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام! کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچیاں کھڑی تھیں۔ جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے، آج وہ یکا و تنہا دشت غربت میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ کبھی سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، تلووں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے، ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے۔ کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی ڈبڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے، جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔
ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ کر رکا۔ یوں ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر کہ یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی! ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کسیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں، چاند کا چہرہ فک ہو گیا۔ شدت کرب سے ابن عقیل کے یتیم بلبلا اٹھے، دل دہلا دینے والی فریاد صحرا میں گونجی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو، رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہماری مشقیں کھول دو، اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے، نانا جان کا واسطہ ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ، سنسان جنگل میں یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالۂ درد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشقیاء ذرا سا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کی بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تمانچہ مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو، جب تک تم کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تماچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں، چہر پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے، رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے، لرزتے، کانپتے، سر جھکائے، شکنجے میں کسے، قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے بھی کوئی چارہ گر نہیں آیا۔ بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کی اتھاہ ساگر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عالم یاس میں وہ کشاں کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی، حکم ہوا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی رکھی جائے۔